اب میں اگلے مقرر حافظ محمد ابراہیم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ محمد ابراہیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے عزیز طلباء اکرام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کے اس خطے میں بہار دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہار میرے آقا کا اخلاق ہے، ہمارے پیارے نبی کا عمل و ذکر دار سراپائے اخلاق ہے۔ رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پہلی وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً 23 سال کی جدوجہد سے اپنی تکمیل کو پہنچا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، حضور کریم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ حضور کریم نے اپنے اخلاق حسنہ سے تہذیب و اخلاق کو شائستگی کا نمونہ بنا دیا۔ معلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو، تاجر تھے تو ان کا انتظام دیکھو، جب منتظم تھے تو ان کا انتظام دیکھو، خاوند تھے تو ان کا انصاف دیکھو۔ جب امیر و غریب، عربی و عجمی کا فرق مٹ جائے تو پھر دنیا پکارتی ہے کہ آپ کی آمد ایک احسان عظیم ہے۔ جب آپ نے ایک حبشی غلام کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز عطا کیا تو پھر کائنات پکارنے لگی کہ آپ کی آمد ایک احسان عظیم ہے۔ کہ جب صدیوں سے پوجنے والے بت منہ کے بل گرنے لگے اور صدیوں سے بنائی ہوئی رسومات سے منہ موڑ کر بیٹیوں کو عزت دی جانے لگی تو پھر کعبہ پکارتا ہے کہ آپ کی آمد ایک احسان عظیم ہے۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھی، ڈر اور خوف کے پسینے سے شرابور تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے نبی بدلہ لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اور حضور کریم نے سب کو معاف فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔